نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے مقام قدم رکھنے کی جگہ کہا جاتا ہے، اور مقام ابراہیم کے تعین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء و مفسرین کے نزدیک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جسے لوگ اب مقام ابراہیم کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اس کے نزدیک طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح ترین قول بھی یہی ہے، جس کو طبری نے روایت کیا، قرطبی نے روایت کیا، امام رازی نے تفسیر الکبیر میں ذکر کیا، اور اسی طرح روح المعانی کے اندر ذکر ہوا، اور اسی طرح عسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا۔ اور اس کی وضاحت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک روایت ہے، جس میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ تعبیر کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ کر دیواریں بنا دیتے تھے، اور وہ اسی طرح دیواریں بلند ہوتی گئیں تو وہ اس پتھر کو لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کرنے لگے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پتھر اٹھانے سے ذوف لاق ہوا تو وہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کرنے لگے، اور یہ پتھر کعبہ کی عمارت کے گرد گھومتا رہتا یہاں تک کہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اور اس کے تحت جو ہے روایت کیا ہے ازرقی نے، اور اسی طرح اور بھی کتب کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہربانی فرمائیے، میری خواہش ہے کہ کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اور اسی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنا لیجئے مقام ابراہیم کو اپنا مصلی، یعنی آپ وہاں عبادت ادا فرمائیے۔ اور اس حکم کی تعمیر میں نبی کریم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ پہنچے تو آپ نے استلام رکن کیا، اور پھر آپ نے طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا، اور 4 میں آپ نے معمول کے مطابق طواف کیا۔ پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کو اور بیت اللہ کے درمیان 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اور اسی کو صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پتھر کو مقام نماز بنا لینے کا حکم عطا فرمایا، کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اور اس پتھر کو یہ شرف بھی ملا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس اپنا مقام نماز بنایا ہے، اور اس کا قیامت تک بیت اللہ کا طواف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ جب تک وہ اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا نہ کر لیں ان کا طواف کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اگر مقام ابراہیم پر کسی کو نماز کی جگہ نہ ملے تو پھر جہاں بھی اس کو جگہ ملے وہ وہیں پر نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن افضلیت اور شرف اور مرتبہ اور درجہ یہ ہے اور فضیلت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے۔ پس تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو ہمیشہ مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز بنایا ہے، اور وہ اسی مقام پر نوافل ادا کر کے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی یاد کو منا رہے ہیں، اور اہل دنیا یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں نفل ادا کر کے یادگار بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہی وہ پتھر تھا کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کرتے تھے۔ ناظرین، اگر ایسا نہ ہوتا، صرف یہ پتھر پڑا رہتا، لوگ آتے طواف کعبہ کرتے پھر چلے جاتے، یہ سلسلہ چلتا رہتا اور یہ پتھر صرف پڑا رہتا تو اس کی شاید یادگار نہ ہوتی، مگر جب یہاں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے تو ہر حاجی آنے والا وہ جب حج کرنے آتا ہے تو طواف کے بعد وہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو گویا اس کے ذہن میں ایک یادگار قائم کی جا رہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرمایا تھا۔ تو گویا حج کے موقع پر بھی نبی کی یادگار منائی جا رہی ہے، تو اگر حج کے موقع پر نبی کی یادگار منانا جائز ہے تو پھر سید الانبیاء جس نے آ کے اس کو مقام ابراہیم کا درجہ دیا ہے، جس نے آ کے یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا اس کی یادگار منانے پر اعتراض ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ناظرین، اگر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک منانے کو تیار ہے اور ہر حاجی کر کے آتا ہے ورنہ حج نہیں ہوتا، تو اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانا جائز ہے تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی کو یادگار کے طور پر منانا بھی یہ بھی شرعاً جائز ہے، اور اس میں حضور کی نگاہ کرم ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محافل ذکر میلاد اور یادگار